الصلاة خير من النوم. قرآن کھلا ہوا تھا، چوما، شوہر پہ جا کے گر گئی، کہا میرے سرتاج تم ٹھیک ہو گئے؟ ٹھیک ہو؟ کہا کیسے؟ کہا مجھے نبی کے بچوں کا صدقہ مل گیا. کہا ٹھیک ہو گئی؟ کہا کیسے؟ کہا تم چلے جاؤ. وہ سمجھا نا کہ اس کے دماغ پہ لوٹ تھا، اس وجہ سے ایسے باتیں کرے، مگر اس کے کہنے پہ چلا گیا. اب جو بھی رپورٹ کرے تو نارمل، جو بھی کرے تو نارمل، جو بھی کرے تو نارمل. اللہ اللہ تم بڑے خوش قسمت ہو، تم بڑے پیارے ہو، تم بڑے نرالے ہو. کسی کے باپ کی محفل نہیں، کسی کے بیٹے کی محفل نہیں، کسی کی بیٹی کی محفل نہیں. تم ہزاروں روپے لٹاتے ہو. ارے قربان جاؤ، تو اگر یہ خوش ہو گئے تو تمہیں لاکھوں سے نواز دیا جائے گا. بریلی کا امام بولا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. ذرا پیار سے بولو. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، اور دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. یہ تو میرا دل آپ کی طرف سے محبت میں امڑ آیا تو میں نے یہ جملے بول دیے، مگر میرا موضوع بھی الگ ہے. یہ تو ان کی بارگاہ میں بھی سلام پیش کر کے آیا. کمیٹی والے احسان بھائی یہ بڑے خوش قسمت ہیں کہ مجھے بھی حاضری کا موقع دلوا دیا. پتہ نہیں تمہیں معلوم نہیں ہے ان لوگوں میں اور آپ لوگوں میں کون ایسا ہو جس کی ادائیں اللہ اور رسول اللہ کو پسند، اور پتہ نہیں تمہارا کون سا کام کب اور کیسا اللہ اور رسول اللہ کو راضی کر دے. اور جب راضی کر دے گا تو خدا کی قسم ساری زندگی اور آخرت کامیاب. اب سنو آتا ہوں. جب اللہ والے کی بارگاہ میں آئے ہو، ایک شہزادے کی بارگاہ میں آئے ہو، گناہگار شہزادے سے بھی سن لو. اب چاہتا ہوں ان کی بارگاہ میں ایسا ایسا پیغام دوں، ایسا ایسا میسج دوں، اور توبہ کر کے اٹھ کے جائیں. ہم آئے تھے گناہگار اور یہاں سے جائیں تو اپنا دامن جھاڑ کے جائیں گناہوں سے. بولو انشاءاللہ. سننا چاہ رہے ہو؟ اب میرے نبی کی حدیث سنو. کوئی مائی کا لال اگر اس حدیث کو جھٹلا دے تو منہ مانگا انعام. جو بھی بولتا ہوں ذمہ داری سے بولتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا، سننے کی بات ہے یہ، میرے نانا کی امت، توجہ، میرے نانا کی امت میں 3 طریقے کے لوگ ایسے بھی ہیں. کیسے؟ اگر وہ عرس کرے تو ان کا عرس قبول نہیں ہوتا. اگر وہ جلسہ کرے تو ان کا جلسہ قبول نہیں ہوتا. اگر وہ فاتحہ درود کرے ان کا وہ قبول نہیں ہوتا. تقریر کرے قبول نہیں، نعت پڑھے قبول نہیں، حتیٰ کہ نماز پڑھے تو نماز بھی قبول نہیں، روزہ رکھے تو روزہ بھی قبول نہیں، زکوٰۃ دے تو زکوٰۃ بھی قبول نہیں، حج کرے تو حج بھی قبول نہیں. کوئی بھی عبادت کرے، کوئی عبادت قابل قبول نہیں. کتنے طرح کے لوگ ہیں وہ بولو. میں ان تینوں کو کھولتا ہوں. ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی ہو. اگر ہم میں سے کوئی ہو تو آج ہی توبہ کر لینا. میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اگر اتنا اچھا عرس کرتے ہو تو جتنی بھی کمیاں، جتنی بھی غلط چیزیں وہ ایک دم نکھر جائیں. سمجھ میں آ رہی؟ نبی فرماتے ثلاثہ، ایک دم کلیئر کر کے بولوں گا، توجہ رکھنا. نبی فرماتے ثلاثہ لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا. اللہ کون ہے جس کا نعرہ قبول نہیں، جس کی نعت، چاہے وہ مولوی ہو، عالم ہو، امام ہو، تم ہو یا میں ہو. 3 طرح کے لوگ ایسے جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت.
توجہ رکھنا، کیسا گناہگار آدمی اگر شراب پی لے، اللہ نہ کرے اگر کوئی شراب پی لے، شراب کے نشے سے باہر آیا، کپڑے بھی پاک ہیں، وضو بنایا، مسجد میں جا کر کے شرائط نماز پائے جا رہے ہیں، مسجد میں جا کر کے نماز پڑھے تو شریعت کے اعتبار سے اس کی نماز ہو جائے گی، اسے شراب کا گناہ ملے گا مگر نماز نہیں رکے گی، نماز ہو جائے گی۔ ایسے اگر کوئی چوری کر لے، اللہ نہ کرے، چوری کا گناہ اسے ملے گا، سزا ملے گی، مگر کپڑے پاک صاف ہیں، شرائط نماز پائے جا رہے ہیں، مسجد میں جا کے نماز پڑھے تو شرعاً اس کی نماز ہو جائے گی۔ تو پھر کون سا ایسا مجرم ہے، کون سا ایسا گناہگار ہے، کون سا ایسا خطا کار ہے کہ اگر اب وہ گناہ کر لے، خطا کر لے، نماز پڑھے تو نماز قبول نہیں، روزہ رکھے تو روزہ قبول نہیں، عرس کرے تو عرس قبول نہیں، کوئی بھی عبادت کرے تو قابل قبول نہیں۔ ہو سکتا ہے ہم سے یہ غلطی ہو رہی ہو، اس غلطی کو میں چھانٹوں گا اور سب کو دور کرنا ہے۔ بولو کرو گے، بولو کرو گے، بولو۔ اب ذرا نبی سے پوچھو آقا وہ کون سے لوگ ہیں جو نماز پڑھے قبول نہیں، کون سا گناہ کرا اس نے، کون سا گناہگار ہے، کون سا مجرم ہے، روزہ رکھے تو روزہ قبول نہیں، عرس کریں، جلسہ کریں، تقریر کریں، کوئی بھی قابل قبول نہیں، کون ہے وہ؟ یاد رکھنا میرے نبی کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا، اگر نبی کہہ دے یہ حلال ہے تو وہ حلال ہے، اگر نبی کہہ دے یہ حرام ہے تو یہ حرام ہے، نبی کہہ دے یہ جائز تو یہ جائز، نبی کہہ دے یہ ناجائز تو یہ ناجائز۔ نبی کی باتوں کو مان لینے کا نام ایمان ہے، تسلیم کر لینے کا نام ایمان ہے، بولو ہے کہ نہیں؟ اب نبی فرماتے ہیں کون ہے ایسا جس کی نماز قبول نہیں، روزہ قبول نہیں، زکوٰۃ قبول نہیں، حج قبول نہیں؟ کمیٹی والوں سن لینا، نوجوانوں سن لینا، آپ بھی سنو، علماء بھی سنے، آقا فرماتے ہیں ثلاثہ لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا، آق آنی العاق لوالدی، کون ہے وہ جس کی نماز بھی نہیں، روزے بھی نہیں، زکوٰۃ بھی نہیں، حج بھی نہیں، جلسہ بھی نہیں، عرس بھی نہیں، فاتحہ بھی نہیں، نعت بھی نہیں، تقریر بھی نہیں، کون ہے وہ؟ نبی فرماتے ہیں وہ ہے جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، جو ماں باپ کو ستاتا ہے، جو ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے، جو ماں باپ کو ناراض کرتا ہے، جو ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا۔ بات تمہیں چھوٹی لگ رہی ہے مگر اس کی وجہ سے تمہاری نمازیں بھی بیکار، تمہارے روزے بھی بیکار، تمہارا عرس بھی بیکار۔ کمیٹی والوں سنو، تم ہر سال عرس کرو، جلسہ کرو، یہ شہزادے کی بارگاہ میں، مگر شہزادے کے نانا کا فرمان سنو، ہمارے نانا کا فرمان سنو، تمہیں غلط راستہ بتا کے نہیں جائیں گے۔ نبی فرماتے ہیں اگر تم عرس کر رہے ہو، تمہاری ماں تم سے ناراض ہے، تم ماں کا کہنا نہیں مانتے ہو، تم عرس کر رہے ہو، تمہارا باپ تم سے ناراض ہے، تم باپ کا کہنا نہیں مانتے ہو، تو میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ کے جاتا ہوں، کوئی مائی کا لال اگر اس بات کو غلط ثابت کر دے تو مجھے بلا لینا، چوراہے پہ کھڑا کر کے میری گردن مار دینا۔ اس لیے پوری دنیا کا فرمان ایک طرف، میرے نبی کا فرمان ایک طرف۔ نبی فرماتے ہیں اگر جس کے ماں باپ ناراض، اس کا نبی بھی ناراض، اس کا خدا بھی ناراض، نبی ناراض، خدا ناراض۔ کتنی نمازیں پڑھے، کتنے روزے رکھے، کتنے عرس کرے، کتنی تقریریں کرے، کتنا ہی نیک کام کرے، کچھ بھی قبول نہیں، نمازیں قبول نہیں، روزہ قبول نہیں۔ اگر ماں باپ ناراض ہے اس کی دنیا بھی برباد، اس کی آخرت۔ اب پہلا میسج کیا؟ یہ بتاؤ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر چاہیں تو ایکو کم کرا دیں، سمجھ میں آ رہی تو الحمدللہ۔ آج کے بعد کچھ نوجوان ہوتے نا، مجھے بھی خوب نوٹ دے جائیں گے، شاعر صاحب کو بھی خوب نوٹ دے جائیں گے، دینا چاہیے، ان لوگوں کا حق ہے، مگر اماں بیچاری 2 وقت کی دوا کے لیے تڑپ رہی ہے، باپ بیچارہ ٹھوکریں کھاتے پھر رہا۔ اللہ، بعض کے ماں باپ تو اولاد کے مارے، ڈر کے مارے بولتے ہی نہیں ہیں۔ کیوں؟ اب یہ کماؤ پوت ہو گیا، کماؤ پوت، لدھیانہ گیا،
لدھیانے کا نام اس لیے لے رہا ہوں تم لوگ وہاں زیادہ جاتے ہو، سمجھے؟ لدھیانے مقصد نہیں کوئی کہیں بھی گیا، لدھیانے کا اس لیے نام لے رہا ہوں تم لوگوں کا کاروبار کار چوپ کا زیادہ تر ادھر ہی، مجھے پتا چلا امام صاحب کے ذریعے، بولو ہے کہ نہیں ایسا؟ ہاں، کوئی باہر گیا کمانے یا لدھیانہ گیا، اب یہ سوچ رہا ہے ماں تو بے وقوف ہے، باپ تو بے وقوف ہے، نہ ماں کی چلے نہ باپ کی چلے، کان کھول کے سن لینا، جب تم نے مجھے بلایا ہے تو یہ سید زیادہ بول کے جائے گا، اگر تم لاکھ روپے بھی خرچ کر دو میرے ہاتھ چومتے چلے جاؤ، مجھ جیسے سینکڑوں سیدوں کے ہاتھ چومو، عالموں کے ہاتھ چومو، مفتیوں کے ہاتھ چومو، ولیوں کے ہاتھ چومو اور دعائیں کرو، اگر تمہارے ماں باپ ناراض ہیں تو میرے ہاتھ چومنا کام نہیں دے گا، کسی عالم کا ہاتھ چومنا کام نہیں دے گا، کسی پیر کا ہاتھ چومنا کام نہیں دے گا، پہلا سبق ان کی طرف سے مجھ تک ہوتا ہوا تمہاری طرف جا رہا، پہلا سبق یہ ہے آج کے بعد تمہیں ماں کو بھی دیکھنا ہوگا، باپ کو بھی دیکھنا ہوگا، تمہاری ماں راضی تمہارا باپ راضی، اب آ کر کے سلام کر دو، یہ مسکرا جائیں گے، میرے ہاتھ چوم لو، تمہارے گھر میں روشنی ملے گی، امام سے محبت کرو تمہارے گھر میں برکتیں ہوں گی، اور اگر ماں باپ ناراض ہے کتنے نعرے لگا لو، کتنے نوٹ برسا دو، میں تمہاری کتنی تعریف کر لوں، شاعر صاحب کتنی تعریف کر لوں، مگر نبی کی نظر میں اچھا نہیں ہے، عالم کی نظر میں اچھا نہیں ہے، اور اللہ کی نظر میں اچھا نہیں ہے، غوث پاک کی نظر میں اچھا نہیں ہے، صابر پاک کی نظر میں اچھا نہیں ہے، کان کھول کے سن لو، پہلا سبق یہ ہے آج کے عرص سے جتنے بھی نوجوان ہیں سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے وفادار بنو، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، بستی بستی کریا کریا، نعرے تکبیر۔ تھوڑا نعرے کو اس لیے نا تھوڑا بارش بھی تیار ہے، ٹائم بھی کم ہے، سوچ رہا ہوں اتنی محبت سے حسان بھائی نے اتنے فون کیے، آپ لوگوں کو تو میں جانتا نہیں تھا، سمجھے؟ ان کے ذریعے امام صاحب نے آپ لوگوں نے کسی نے تاریخ دلوائی ہوگی، جب اتنی دور سے آیا ہوں تو کچھ نہ کچھ تو سنا جاؤں، اور بڑی جلدی انہوں نے بہت جلدی کور کیا، بڑی جلدی سنا رہا ہوں، بارش بھی تیار ہے، تو اس لیے تھوڑا معذرت کے لیے نعرے کا مخالف نہیں ہوں تاکہ ٹائم بچتا چلا جائے۔ دوسری بات سنو، ایک دم پوائنٹ ٹو پوائنٹ، تم چاہتے ہو تمہاری دعائیں قبول ہو جائے؟ بولو چاہتے ہو؟ اب سنو، یہی وجہ ہے ہم یہاں عرس کر رہے ہیں، یہی وجہ ان کی بارگاہ میں آتے ہیں، یہی وجہ غریب نواز میں جاتے ہیں، تم جو ہے مجدد الف ثانی میں جاتے ہوگے، یہی وجہ ہے کوئی صابر پاک میں جاتا ہے، اجمیر شریف جاتا ہے، ہم بغداد گئے، کربلا، یہی تو وجہ، سب لوگ جاتے ہیں، مگر سنو پیارے، سنو، کان کھول کے سن لینا، کیا سب کی دعائیں اسی وقت قبول ہو جاتی ہیں؟ ساری دعائیں قبول، اگر بخاری شریف پڑھو گے تو قبول تو وہ بھی ہوتی ہے، مگر اس کا بدلہ حشر کے میدان میں ملے گا، کیونکہ جو تمہارے حق میں بہتر ہوتا ہے وہ دنیا میں دیا جاتا، مگر سنو، ساری بارگاہ میں جاتے ہو، ہر جگہ دعائیں قبول ہوتی ہیں الحمدللہ، مگر ایک بارگاہ مجھ سے بھی سن لو، جہاں پر تمہاری 100% دعا قبول ہو، اگر نہ ہو تو میرا دامن پکڑ لینا، اس لیے دعویٰ کر رہا ہوں تو دلیل بھی اتنی پکی دے کے جاؤں گا، اتنی پختہ دے کے جاؤں گا۔